سورہ الانفال تو جو ہے وہ ہم نے ختم کر لی۔ اب ہم سورہ توبہ کی طرف بڑھیں گے۔ یہ سورہ توبہ جو ہے یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر آپ کو اسلام کی جا بجا وہ باتیں نظر آئیں گی جو اسلام نے 3 لوگوں کے بارے میں بیان کی۔ ایک ان میں مسلمانوں کے اندر ہی گروہ تھا منافقین کا، ایک گروہ ہے مشرکین مکہ اور دیگر مشرکوں کا، اور ایک گروہ اس کے اندر اہل کتاب کا ہے۔ تو آج پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح 2 انتہائیں تھیں عربوں کے اٹھنے سے پہلے، رسول اللہ کے انقلاب سے پہلے، ایک روم اور دوسرا ایران۔ روم اور ایران جو ہے یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں، اور روم جو تھا وہ آپ سمجھ لیں کہ ترکی کی طرف، قسطنطنیہ کی طرف تھا، اور جو ایران تھا وہ مدائن جو اس طرف دیکھ لیں کہ اس طرف کی حکومت تھی۔ تو یہ 2 طاقتیں آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ تو رومیوں کو ایرانیوں سے پے در پے شکست ہو رہی تھی۔ تو ایسے میں بادشاہ جو تھا روم کا وہ پریشان تھا، اور مسلمان جو ہیں یہ پہلے دن سے ہی اہل کتاب کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اور مشرکین جو تھے ان کا ووٹ بینک جو تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایران کی طرف تھا۔ تو قرآن مجید اس سے پہلے رومیوں کی جو فتح ہے اور ایرانیوں کی جو فتح ہے، یہ ان دونوں کا ذکر کر چکا تھا۔ ایرانیوں نے روم کو مار مار کے ایسا برا حال کر دیا تھا کہ روم بچنے کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا۔ تو ایسے میں پھر ایرانیوں نے اتنا ان کو ذلیل کیا، روم کے ہرقل بادشاہ کو اس قدر پسپا کر دیا کہ وہ اپنی مقدس صلیب جو تھے وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو پھر یہ ہوا کہ ہرقل بھی جو تھا وہ انہوں نے پھر ایک روم نے دوبارہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچا کہ حملہ کیا جانا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں روم نے حملہ کیا ایران پر، اور جب وہ جا رہے تھے نا تو اس وقت رومیوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ہرقل کا یہاں سے آخری دفعہ جانا ہوگا، اس کے بعد یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، یعنی اس قدر مایوسی طاری تھی۔ تو پھر جب یہ وہاں پر پہنچے تو وہاں جنگ بھی ہوئی، لیکن اتنے میں یہ جنگ ہار ہی رہے تھے کہ خبر یہ آ گئی کہ کسریٰ جو ہے ایران کا بادشاہ، اس کے خلاف اپنے ہی وطن میں بغاوت ہو گئی ہے، اور اس کا قتل بھی پھر ہو گیا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ کسریٰ کا بادشاہ جو ہے وہ آخر میں کسریٰ قتل بھی ہو گیا۔ تو پھر اس کے ملک میں جب بغاوت ہوئی تو پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو نیا بادشاہ بنا تھا اس نے ہرقل کے ساتھ صلح کر لی، روم کے بادشاہ کے ساتھ، ایران کے بادشاہ نے، اور ایک معاہدہ بھی لکھا اور اس میں ان کی مقدس صلیب بھی دے دی واپس۔ تو ایک قسم کی رومیوں کو فتح ہو گئی۔ اب ادھر سے ایران ختم ہو گیا اور روم کا چرچا ہو گیا۔ تو روم جناب اب کسی کے ہاتھ میں نہ آئے ہیں جی۔ تو روم نے پھر یہ وہی معاملہ ہو گیا جو آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف روس تھا اور ایک طرف امریکہ۔ تو روس کو شکست دلا دی امریکہ نے، اور جنگ میں پھنسا کے افغانستان کے اندر، اور پھر جب وہ افغانستان روس ختم ہو گیا تو اب اکیلا ہی بادشاہ بنا پھرتا ہے اور کسی کو دم بھی نہیں مارنے دیتا۔ تو یہی حالت اس وقت ہوئی۔ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، جب 2 بڑی طاقتیں ان میں سے ایک طاقت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ بہت فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ ظالموں کے مقابلے میں ظالم ضرور رکھتا ہے،
ضرور رکھتا ہے کہ اگر کوئی عادل نہ بھی کھڑا ہو تو ظالم سے ٹکراتے رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے سلسلہ کار نہ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ظالم کے مقابلے میں کوئی متقی اور عادل ہی کھڑا ہو. تو زمین کا بیلنس رکھنے کے لیے اللہ نے ایک نظام وضع کیا ہے جس میں یہ ظالم ہی آپ سے ظالم ٹکراتے رہتے ہیں. ایسی صورتحال میں روم کو یہ گمان ہو گیا کہ دنیا کے اندر میں ہی میں ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو انہی دنوں میں مسلمانوں کو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بھی جو ہیں یہ بھی عرب قبائل میں سے اٹھ رہے ہیں اور مکہ فتح ہونے کی خبریں بھی ان تک پہنچ چکی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1/3 عرب جو تھا وہ سارے کا سارا 1/3 عرب جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے زیر نگین آ گیا اور اب ایک نئی سوسائٹی اور نئے تمدن کی اور نئی تہذیب اور نئی ثقافت کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر مسلمانوں کے اس رعب اور دبدبے کو جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ مطلب سر اٹھانے لگے مسلمانوں کی ان فتوحات کو دیکھ کر. دراصل بات یہ ہے کہ یہ اس صورت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ سے بات چلتی ہے. تو صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے 6 سال کے اندر اتنی زبردست کوشش کی کہ ایک پوری ریاست مسلمانوں نے قائم کر لی اور حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی تھی اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ امن و امان بھی مل گیا تو مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کا موقع بھی مل گیا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ واقعات نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. اس کے نتیجے نکلے ایک تو عربوں کے اوپر اس کے اثرات بڑے ہوئے کہ وہ پے در پے یدخلون فی دین اللہ افواجہ کی صورت ہو گئے اور دوسرا جو ہے وہ سلطنت روم کی طرف یہ ہو گیا. اب مسلمانوں کے ہاں یہ صلح حدیبیہ تھی یہ جب قریش ہر طرح سے دیکھا انہوں نے کہ مسلمان تو دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ 2 سال کے اندر مسلمانوں نے اتنا دائرہ پھیلا لیا کہ اب جاہلیت جو تھی خالص کفر جو تھا وہ بیٹھ کر سوچنے لگا. تو انہوں نے پھر قریش کے بعض لوگوں نے جو بہت زیادہ پرجوش تھے کفر کے حق میں تو ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ توڑ دیا. اس بندش سے آزاد ہونے کا مطلب صرف یہی ایک تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی آخری مارکہ ایک دفعہ لڑا جائے جو جی جان سے لڑا جائے اور اس نبی کو بتایا جائے کہ تم ابھی ہم پہ پورا قابو نہیں پا سکتے. یہ مطلب مشرکین کی یہ سوچ تھی مکہ کے مشرک. تو ایسے ضمن میں انہوں نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ جنگ کی جائے. تو انہوں نے اس سلسلے میں اپنے جو حلیف قبیلے تھے ان کے دائیں بائیں کے ان کی حمایت والے قبیلے تھے ان سے انہوں نے رابطے بھی کرنے شروع کر دیے. لیکن نبی پاک نے ان کی اس عہد شکنی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور آپ نے اچانک رمضان شریف میں ہی نہ یہ نہیں دیکھا کہ روزے ہیں کہ نہیں تو حضور نے رمضان شریف 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا. اور مکہ فتح کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جا کے حنین کے میدان میں بھی حنین ثقیف یہ بڑے لڑنے میں طائف کے لوگ ماہر تھے بڑی ٹیکنیکس تھیں اور امیر لوگ تھے تو ان کو اور جشم نظر اور بہت سے قبیلے تھے جاہلیت کے وہ سارے کے سارے میدان میں آئے اور اپنی اپنی طاقتیں لے کر آئے اور انہوں نے چاہا کہ اس اصلاحی انقلاب کو برباد کر دیں لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا. اب جب یہ سارا ہو گیا مکہ فتح ہو گیا اور اب اسلام جو ہے وہ مطلب حنین کی جنگ کے بعد کہ قطعی یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ عرب دارالسلام بننا ہی بننا ہے جو مرضی ہو جائے. تو اس لیے کہ سارا
عرب جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن ابھی کچھ گوشے باقی تھے۔ تو اسی دور میں جہاں سے ان کو یہ مطلب توقع تھی کہ یہاں سے ہمیں مدد مل سکتی ہے، مشرکین کو بینا ان کا ذہن باقی تھا کہ ہمیں یہاں کہیں سے مدد مل سکتی ہے۔ تو ان میں سے ایک سلطنت رومی بھی تھی، رومی سلطنت بھی تھی۔ تو یہ رومی سلطنت جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی کلا کما کرنے کے بارے میں سوچا۔ اب ذرا یہ جو صورت ہے اس میں آپ کو غزوہ جو موتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کا پتہ چلے گا، اور غزوہ تبوک جو ہوا وہ بھی پتہ چلے گا۔ تبوک جو ہے یہ جا کے رومی سلطنت کی جو سرحد ہے وہاں پر کا علاقہ تھا اس زمانے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فتح مکہ کیا تو دعوتیں پھیلانے کے لیے حضور نے مختلف وفود مختلف ملکوں میں بھیجے، جس کے نتیجے میں یہ قبائل سے لوگ جا کر ملتے تھے مسلمان، اور وہ جا کر کے دین اسلام بتاتے تھے۔ تو شام سے متصل قبائل میں بھی کچھ لوگ وہاں پر گئے۔ اس جگہ پہ رومی سلطنت کے بہت اثر تھا اور زیادہ تر لوگ عیسائی تھے۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اپنا ایک وفد بھیجا جس کے رئیس کعب بن عمیر غفاری صاحب بھی تھے، اور 15 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے ان 15 لوگوں کو شہید کر دیا، نبی علیہ السلام کے وفد کے ساتھیوں کو، اور ایک ہی چھوڑا وفد کے اندر نا، حضرت کعب بن جو عمیر تھے ان کو چھوڑا۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بصرہ کا جو ایک رئیس تھا شرحبیل بن عمر، اس کے نام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، اپنے ایک سفیر کو، ایک ایمبیسیڈر کو بھیجا جس کا نام حارث بن عمیر تھا۔ تو یہ بھی جو نواب تھا وہاں کا، رئیس جو تھا، نواب تھا، ان کا جو گورنر تھا چھوٹا سا شرحبیل، یہ بھی کرسچن تھا، اور یہ بھی کیسر روم کا بادشاہ جو تھا، اس کا نام لقب کیسر تھا، تو کیسر روم کے نیچے تھا، یہ بھی اس کے احکام کے تابع تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نے ایمبیسیڈر حضرت حارث بن عمیر کو بھی شہید کر دیا۔ 15 بندے وہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد یہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ایسے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جمادۃ الاولیٰ میں 8 ہجری کو نبی علیہ السلام نے 3000 مجاہدین کی ایک فوج شام کی سرحد کی طرف بھیجی، تاکہ یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پرامن ہو جائے، اور لوگ مسلمانوں پر یہ آئے دن جو زیادتی کر رہے ہیں، ان کے بادشاہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آ کے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پر جو ہے کسی بھی طریقے سے یہ حضور کے آگے لوگوں کو تنگ نہ کریں، دین پھیلائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنے صحابہ کو بھیجا۔ تو مسلمان اس زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3000 مجاہدین جو ہیں یہ وہاں پر چلے گئے۔ جب یہ فوج مسلمانوں کی پہنچی وہاں پر، تو وہاں پر وہ جو عیسائی تھا نا شرحبیل، جس نے آج کل آپ اس کے نام پہ نام رکھتے شرجیل، ٹھیک ہے نا، اس کا نام اصل میں شرحبیل، وہ غلطی سے نا بے کا نقطہ جیم کے نیچے آ گیا تو انہوں نے شرجیل ہی نام رکھ لیا لوگوں نے، ٹھیک ہے، شرحبیل ہے اس کا نام۔ تو وہ بھی 1 لاکھ فوج لے کر آ گیا، اور ادھر سے خود کیسر روم بھی، یہ بھی ہمس کے مقام پر موجود تھا، اور اس کا بھائی تھیوڈور جو تھا وہ بھی 1 لاکھ فوج لے کر آ گیا۔ تو یہ اطلاعات مسلمانوں کو ملتی رہیں کہ 3000 کا، مگر وہ جہاں سرفروشوں کا، جن کا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں بیان کیا تھا کہ یہ جھنڈا میں زید کو دیتا ہوں، اور زید کے بعد دوسرے کو، اور پھر اس کے بعد حضرت جعفر کو، اور پھر ٹھیک ہے نا، نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا تھا۔ تو یہ 3000 جو سرفروش تھے، ان کا دستہ آگے بڑھتا رہا،
اور یہ موتا کے مقام پر بہرحال 1,00,000 فوج سے جا ٹکرایا، 3,000 کا بندے۔ تو مسلمانوں کی یہ اس قدر شجاعت اور تحور کا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجاہدین اسلام پس جاتے، لیکن ہوا یہ کہ سارا عرب اور یہ جتنے بھی تھے عرب ایمریٹس وغیرہ کا یہ شرق اوسط جتنا بھی ہے، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مسلمانوں کے 1 اور 33 کے اس مقابلے میں کفار مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکے۔ جنگ بڑی بے جگری کے ساتھ جو ہے نا لڑی گئی، اور کوئی انہوں نے صحابہ اکرام نے اپنی جانیں دیتے وقت کوئی نہیں دیکھا۔ جعفر طیار کی جان دینا، یہ حضرت زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، جن کے بیٹے حضرت اسامہ تھے، نبی علیہ السلام کے بیٹے کی طرح یہ حضور کے چچا، تو یہ سب وہاں پر جنگ بڑی زور کی ہوئی۔ تو اس جنگ میں آپ یہ دیکھیں کہ جنگ کے نتیجے میں وہاں پر ایسی یہ جو جنگ ہوئی نا، اس میں حضرت خالد بن ولید جو تھے، یہ نبی علیہ السلام نے لائیو منظر بیان کیا ہے، یعنی لائیو آ رہا تھا، رسول اللہ ممبر پہ کھڑے تھے اور صحابہ نیچے تھے، تو حضور پردے ہٹا دیے گئے اور حضور کو دکھایا جا رہا تھا کہ اب اس کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا، اس طرح نبی علیہ السلام رو رہے تھے۔ تو پھر جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا۔ خالد بن ولید بڑے جینیس آدمی تھے، تو یہ مقامی جنگیں لڑنا جانتے تھے۔ آپ کو تو پتہ ہے غزوہ احد کے اندر بھی شکست انہوں نے دی ہے نبی علیہ السلام کے لشکر کو، جب یہ مسلم نہیں ہوئے تھے ابھی۔ تو خالد بن ولید نے دیکھا، سارا جائزہ لیا کہ ہم نہ پیچھے ہے صحرا، جنگ کی ترتیب کچھ بدل دی جائے، 1 رات درمیان میں ہے، جنگ اگر مزید ہوئی نا تو مسلمان سارے جو شہید ہو جائیں گے۔ تو اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جنگ میں مسلمانوں کو کیسے نکالا جائے، اور اس طرح سے نکالا جائے کہ بے عزتی بھی نہ ہو، عربوں پہ دھاک بھی رہ جائے کہ یہ لوگ جنگ جو ہے لڑ رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے نا وہ بھی بچ جائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جرنیل جو ہوتا ہے وہ حقائق دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اسلحہ کتنا ہے، وہ یہی نہیں صرف دیکھی جاتا بھی جنگ ہی لڑنی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس اسلحہ کتنا ہے، خوراک کتنی ہے، بندے کتنے ہیں، دوسرے کی فوج، اسلحہ، خوراک، ان کے ٹھکانے، میرے ٹھکانے، بیک اگر میں جاؤں تو کیا بچتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے بڑی مہارت کے ساتھ نہ یہ کیا کہ اپنے پیچھے عرب کا صحرا رکھا اور جنگ شروع کر دی، ترتیب بدل دی، اور پتہ یہ لگا کہ کافروں کو کہ مسلمان جو ہیں ان کو پیچھے سے بڑی مدد پہنچ گئی ہے، یہ خبر پھیل گئی ان کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں۔ تو برکیف حضرت خالد بن ولید نے وہ جو جنگ تھی اس کا ایسے طریقے سے جنگ پیچھے قدم بڑھایا کہ مسلمان صحرا میں گم ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے مسلمان صحراؤں کے تو عادی تھے، ان کو تو پتہ تھا کہ ادھر صحراؤں میں آدمی گم ہو جائے تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کو طریقے آتے تھے سارے، تو مسلمانوں کو وہ بچا کے حضرت خالد بن ولید جو ہیں یہ مسلمانوں کو لے آئے۔ اس سے یہ ہوا کہ پورے عرب میں، شام کے آس پاس کے علاقے، عراق کے، نجد کے، وہ علاقے جو روم کے بھی ماتحت تھے اور وہ علاقے جو ایران کے بھی ماتحت تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ سارے مسلمانوں کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ تو اسی زمانے میں روم کا، عربی فوجوں کا ایک کمانڈر بھی تھا، یعنی روم نے اپنے عربی بھی رکھے ہوئے تھے نا جو ان کے ماتحت، تو ان کا ایک تھا فروہ بن عمر الجزامی، تو وہ پکڑ میں آ گیا۔ تو بادشاہ نے کیسر نے اس کو کہا کہ اسلام کو چھوڑ دو، وہ مسلمان ہو گیا تھا، تو وہ اس کو کہا کہ تم اسے چھوڑ دو، تو میں تمہیں اس طرح کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا عہدہ بھی دیتا ہوں اور یہ علاقہ بھی تم کو دے دیتا ہوں، تو جس میں تم وہ اس عہدے پر بحال کیے جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم مجھے قتل کر دو، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ واقعہ ہوا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تقویت ایک پہنچی۔ لوگوں نے کہا یہ کون سا دین ہے جسے لوگ موت قبول کر لیتے ہیں لیکن وہ دین نہیں چھوڑتے۔ تو
اور ٹھنڈے دل سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو راہ حق میں جان دے دیتے ہیں۔ تو ایسے میں کیسر کو یہ ایک خطرے کی گھنٹی محسوس ہوا اسلام، کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا، یہ تو بہت بڑی خرابی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سلطنت عرب والی جو ہے وہ تو ہاتھ سے جا رہی ہے، تو یہ تو چلا گیا سارا سلسلہ کار۔ تو آج عربی سلطنت گئی ہے، کل وہ دوسرے ٹھکانے جائیں گے، پرسوں پھر بڑھتا بڑھتا ہم ہی سارے اس کے تحت چلے جائیں گے۔ تو اس کے تحت پھر اتنا کیسر نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو یہ غزوہ موطا کی جو شکست ہوئی تھی، اس کے لیے اس نے پھر سزا دینے کا سوچا، اور اس نے کہا کہ سرحد شام پر مسلمانوں کے فوجی تیاریاں شروع کر دی جائیں، اور سارے عرب سرداروں کو اکٹھا کیا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ تو ایسے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اگر اب کمزوری میں نے دکھائی نا، بڑھ کر جا کر رسول اللہ نے کہا کہ میں نے عیسائیوں سے مقابلہ نہ کیا، تو یہ تو مسلمانوں کو مدینے کچا چبانے کے لیے آ جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں سے بڑا باخبر رہتے تھے۔ تو حضور کو یہ اطلاعات ہو گئی کہ رومی بادشاہ 3 لاکھ کی فوج لے کے سرحد پہ کھڑا ہو گیا آ کے، اور وہ چیلنج کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس طرف جو ہے وہ اقدام کرنے کا سوچا۔ اب ادھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر ہم نے یہاں کمزوری دکھائی نا، تو اسلام کا جو بنا بنایا سارا کام ہے وہ بگڑ جائے گا، کیونکہ ابھی ابھی حضور نے قبضہ کیا تھا مکہ پر، ٹھیک ہے، ادھر سے دوبارہ مشرکین کا سر اٹھانے کا موقع مل سکتا تھا، کیونکہ ان کو حنین کے ذریعے سے رسول اللہ نے دبا لیا تھا، اور دوسری طرف مدینہ کے منافقین بھی اندر سے اٹھ سکتے تھے۔ منافقین نے عیسائیوں کا ایک راہب تھا، ابو عامر اس کا نام تھا، تو وہ انہوں نے اس وقت وہاں کے عیسائی بادشاہ کے ساتھ اور کیسر کے ساتھ اندرونی طور پر ساز باز کر رکھی تھی، اور اوپر سے انہوں نے ایک پردہ ڈالا ہوا تھا، اندر سازشیں کرتے تھے۔ سازشوں کی ماجگاہ جو تھی وہ مسجد زرار تھی، جو انہوں نے بنائی تھی مسجد کے نام پر، جی ہم نے گلی چ مسجد بنانی ہے، ہاں جی، پہلے ایسے ہی ہوتا ہے نا شروع میں، تو پھر وہ گلی کی مسجد عذاب بن جاتی ہے۔ تو وہ انہوں نے یہ کیا، تو یہ بھی انہوں نے ایک چھرا گھونپنے کا سوچا۔ ادھر سے جو عیسائی بادشاہ آ رہا تھا، جس نے ابھی ابھی ایرانیوں کو شکست دی تھی، تو اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے دب جاتے تو اس کا دبدبہ اور بڑھ جانا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے میں دیکھا کہ سامنے سے آ رہا ہے کیسر، اندر سے اٹھ رہے ہیں منافقین ہیں، ادھر ابھی ابھی مکہ کی ہے فتح، تو یہ کام ٹھنڈا نہیں پڑنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاروں طرف سے دیکھا کہ اسلام کو بن گیا مسئلہ، یورش ہو گئی، ہر طرف سے کھلی بازی اب کسی وقت بھی الٹ سکتی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری سچویشن یہ ادھر اس طرف ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، ادھر سے پڑ گیا ملک میں قحط، ابھی ابھی پڑا ہوا تھا رسول اللہ کے دور میں، ہر طرف اتنا بھی نہیں ہونا، اور گرمی کا موسم جو تھا وہ پورے عروج پر تھا، فصلیں پک کر تیار ہونے والی تھیں، اور سواریوں کا اور سامان کا انتظام جو تھا وہ بہت مشکل ہو گیا تھا، سرمایہ کی کمی بہت تھی، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے سامنے آ گئی تھی، یہ سمجھ لیں کہ غزوہ تبوک نہیں ہو رہی تھی، یہ اسلام کی زندگی اور موت کے فیصلے کی گھڑیاں آ گئی۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ جنگ ہوگی، اور روم کے بادشاہ کے ساتھ ہوگی، اور کھلے میدان میں ہوگی، اور جا کے اس کی سرحد پر ہوگی۔ پہلے نبی پاک اکثر عمومی طور پر جنگ کا علاقہ چھپا لیا کرتے تھے، کہتے تھے بس جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کیونکہ حضور کہتے تھے اگر پہلے اطلاع ہو گئی تو وہ تیاری کر لیں گے، مگر اس بار نبی پاک نے پردہ پردہ کوئی نہیں رکھا، اور نبی علیہ السلام نے کہا جنگ تو ہوگی، اور بڑی زور کی جنگ ہوگی۔ تو
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم سیدھے مدینہ سے نکل کے وہاں پہ صحراؤں کو عبور کرتے بادشاہ کے پاس جائیں گے اور تباہی ہو جائے گی. پھر تو یہ مسلمانوں کو نظر آ گیا بھی یہ اب بچنا بچنا کچھ نہیں ہے. تو ایسے میں سارے عرب کو پتہ چل گیا. آپ کو پتہ ہے کہ اور جاہلیت کے بھی ابھی کچھ کچے عاشق باقی تھے. انہوں نے کہا ساڈی بھی بت دوبارہ آن گے مکے. وہ بھی ابھی اندر سوچ رہے تھے باتیں شاتیں وہ بھی کر رہے تھے مدد امداد. مکہ فتح کر لیا تھا لیکن مشرکین ابھی رہ مکے میں ہی رہے تھے, ان کو نکالا نہیں گیا تھا. تو وہ نہ اسلام اور رومیوں کی اس جنگ کا وہ نہ نتیجہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی امید کی جھلک تو ہوگی. منافقین نے بھی اس ضمن میں اپنی آخری بازی لگا دی بھی مدینہ ہم نہیں رکھنا ہے. عبداللہ بن ابی کا گروہ سارا یہ کہتا تھا جنگ کا ادھر پاسہ پلٹنا ہے تو ادھر ہم نے اپنے ملک کے اندر فتنہ کا علم بلند کر دینا ہے. تو سارے بندے جناب مسلمانوں کو مٹانے پہ لگ گئے. ہاں جی, ہر بندے کو اپنی پرانی اس کے جسے پنجابی میں کیڑ کہتے ہیں, ہاں جی, ان کو اپنی اپنی رنجشیں تھیں تو وہ پھانسے تھے ان کے. تو اس وقت مسلمانوں کو بڑا ایک عجیب احساس ہوا کہ ہم نے 22 سال جس دین کے لیے کام کیا اور اس موقع پر آج اب جرأت دکھانے کا وقت آ گیا ہے. اگر کمزوری دکھائی گئی تو اسلام پھر ویسی حالت میں چلا جائے گا جیسے مکہ میں تھا. تو ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ سامان پہنچایا جائے. تو حضرت عثمان نے بہت پیسہ دیا اور عبد الرحمن بن عوف آ گئے. حضرت عمر نے گھر کا آدھا سامان رکھ دیا لا کے. پھر نبی کا یار بھی آ گیا. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا تھی جس سے بنائے عشق و محبت استوار. بولے حضور کچھ فکر عیال بھی چاہیے, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا پاسدار. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ابو بکر سارے گھر کا مال لے کے آ گیا. اس نے کہا اللہ کے نبی کا دین بچنا چاہیے, ہماری خیر ہے. غریب صحابیوں نے مزدوریاں کر کر کے وہاں پر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیسوں کے ڈھیر لگا دیے. کوئی 2.5 کلو کھجور لے کے آئے, کوئی 10 روپے لے کے آئے, کوئی 20 روپے لے کے آئے. مزدوریاں کی. صحابہ نے دیکھا بھی دین میں حصہ تو ڈالنا ہے, جو مرضی ہو جائے. تو عورتوں نے زیور بھیج دیے اپنے, بھائی کانوں کی بالیاں اتار کے بھیج دیں. اور مسلمانوں کے وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے اپنے آپ کو نبی کے سامنے پیش کر دیا بھی میں آ گیا ہوں, آپ جہاں کہیں گے اسی جگہ پہ جنگ کے دوران بغیر تلوار کے اور نیزے کے بھی کہیں گے نا کہ لڑنی ہے جنگ تو میں لڑوں گا, چاہے میں قتل ہو جاؤں اللہ کی راہ میں. جذبے بڑے دکھائے جی, لیکن اللہ کے نبی ہمارے لیے سواریوں اور اسلحے کا انتظام کر دیں, ہم حاضر ہیں. مطلب یہ, اور ساتھ وہ روئیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں, اسلحہ نہیں. یہ بھی روئیں بھی. حضور ان کو دیکھ دیکھ کے روئیں کیونکہ ان کے اندر اخلاص کی بے تابی تھی. وہ تڑپ تڑپ جا رہے تھے اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے. وہ کہتے تھے دین بچانا ہے, دین بچانا ہے. تو مثلا یہ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دل بھر آئے, وہ واپس جائیں. قرآن نے بڑا ذکر کیا, یہ اس میں پڑھیں گے ہم. تو حضور کا دل بھی جو ہے وہ بھرے کہ میں اب کیا کروں, میرے پاس تو نہ سواریاں ہیں نہ سامان ہے, میں ان کو کیسے دیکھوں. تو یہ سمجھ لیں کہ ایمان اور منافقت کی ایک کسوٹی تھی, جنگ نہیں تھی. کسوٹی تھی, پرکھے جانے تھے کہ کون سچے ہیں, جانچے جانے تھے کہ کون جھوٹے ہیں, کون باتوں والے ہیں, کون عمل والے ہیں, کون اخلاص والے ہیں, کون کھڑے رہ جائیں گے, کون بھاگ جائیں گے, کون اسلام کو مدد دیں گے, کون اسلام کو گرائیں گے.
کون اپنا آپ مال پیش کرتے ہیں، جان پیش کرتے ہیں، خالی محبت کے دعوے ہی ہیں یا کوئی اس کے اندر سچائی بھی ہے؟ یعنی ہر بندے کو اس وقت مصیبت بن گئی کہ کسی نے کہا کہ وہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، تو کہیں یہ نہ کوئی کہہ دے کہ یہ آدمی کی صداقت ہی مشتبہ نہ میری ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ یار ادو تو اسلام دیاں بڑیاں گلاں کرتے ہوں برا وقت آئے تو پہنچے نہیں۔ یہ ہجرت بڑی عجیب ہے، یہ دیکھیں جو میں ہجرت کراتا ہوں اس میں بڑے بڑے منافقین رہ جاتے ہیں، وہ بڑے یہاں پہ باتیں کرتے دین کی، یہ وہ کچھ بھی نہیں، یہاں سے وہاں تک ہی جانا ہوتا ہے اور وہ نہیں اسے آیا جاتا۔ آپ یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں کرنا، 10 کلومیٹر بھی نہیں ہوتا، تو ویسے کتے کی طرح پھرتے رہتے ہیں، وہ ادھر جا لاہور، پشاور، کراچی، کوئی دلی، دکن، کوئی جگہ چھوڑتے نہیں، اپنے کام کے سلسلے میں ان کو بلائے نا کہ آپ نے پشاور آنا ہے، ہم آپ کو 20 لاکھ روپے کا کام دینا چاہتے ہیں، تو گاڑیوں میں بیٹھ کے یہاں سے یہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے تو جو ہے نا گھسٹ کے جائیں وہاں پر، ہے جی، یہ منافقین کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں نبی علیہ السلام کے سامنے معرکہ پیش آ گیا، تو وہ نبی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو پیچھے رہ جاتے تھے تبوک کی طرف نبی علیہ السلام نے نکلنے کا ارادہ کر لیا، اور کیسر کے مقابلے میں حضور نے کہا نکلیں گے، گرمی، ایک اونٹ پر کئی آدمی سوار ہوں، اور گرمی کی شدت، پانی کی قلت، اس پہ مسلمانوں کو نہ کچھ سمجھ نہ آئے کہ ہونا کیا ہے اور وہاں جا کے بننا کیا ہے۔ 30,000 مجاہدین تھے جس میں صرف 10,000 کے پاس سواری، باقی 20,000 پیدل گئے ہیں۔ یہ سواریوں پہ، رکشوں پہ دے کے 9 کلومیٹر پہ نہیں آتے، ہاں جی، اور مجھے کام ہے جی، مجھے ایسے ہے جی، مجھے ویسے ہے، بندہ پہنچتا تو ہے نا جیسے بھی ہے، ہاں جی۔ تو نبی علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو تیاریاں بڑی عروج پر تھیں، 3,000 کے مقابلے میں 1 لاکھ، یعنی آپ یہ دیکھیں 30,000 وہاں پہ، اور وہاں لاکھوں کی فوج۔ نبی علیہ السلام وہاں پہنچ کے سرحد پر، تو وہاں جا کے آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ کیسر نہیں پہنچا۔ حضور نے 20 دن تک وہاں پہ تبوک میں نبی علیہ السلام ٹھہر گئے کہ تم نے میرے بندے مارے تھے، اب آؤ میدان میں خود محمد آ گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے میرا ایمبیسیڈر مارا تھا، میرا سفیر مارا تھا، لو میں میدان میں آ گیا۔ حالانکہ اس زمانے میں سفیر قتل کرنا دنیا کا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، کہتے تھے جتنی مرضی لڑائی ہے پر سفیر کو نہیں مارنا، تو سفیر کا بھی تم نے قتل کیا۔ تو 20 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رک گئے۔ اتنا آپ نے اس علاقے کے دائیں بائیں جو روم کے نیچے تھے متحد چھوٹی چھوٹی ریاستیں، ان پر حضور نے اتنا فوجی دباؤ ڈالا کہ ان کے جو بڑے بڑے عیسائی تھے نا، وہ سارے اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ٹیکس دیا کریں گے اور آپ کے ماتحت رہیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کے سارے عرب کے قبائل جو تھے ان پہ دھاک بیٹھ گئی، جنگ ہوئی کوئی نہیں، تو جو ایک لمبی کشمکش چل رہی تھی نا طویل مدت سے کہ مسلمان ان کے ساتھ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے، تو تبوک کے اس موقع پر عربوں کی جاہلیت کی کمر بھی ٹوٹ گئی، منافقین بھی ختم ہو کے رہ گئے، اور اہل کتاب کو بھی اب یہ پتہ لگ گیا کہ مسلمانوں کا یہ انقلاب اب رکنے والا نہیں، یعنی کفر بھی، شرک بھی، جاہلیت بھی اور نفاق بھی، سب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اقدام نے کمر توڑ کے رکھ دی، اور کوئی بھی بندہ اس میں نہ بچا۔ یہ ایک پس منظر اگر آپ کے سامنے رہے گا تو پھر آپ اس صورت کو پوری کو سمجھ پائیں گے کہ اس میں منافقین کا کیوں ذکر ہوا 1، مشرکین کا ذکر کیوں ہوا 2، اور اس میں اہل کتاب کا ذکر کیوں ہوا 3، اور کمزور عقیدے کے مسلمان جو تھے ان کا ذکر کیوں ہوا 4۔ یہ 4 قوموں کا ذکر جب تک آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا کہ ان کو کیوں یہ احکامات دیے جا رہے ہیں،
کافروں کے ساتھ لڑنے کے، کیوں تو آپ اتنی دیر تک فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ ہم اس کے پیچھے ہمیں کیا مطلب جنگ جو ہے اس کا کیا سمجھ آنی چاہیے۔ تو یہ ایک تبوک کا جو مرحلہ ہوا ہے اور تبوک سے پہلے غزوہ موطا کا، یہ اس صورت کا پس منظر ہے۔ جب تک کسی چیز کا بیک گراؤنڈ نہیں آپ سمجھ لیتے اتنی دیر تک آپ کو اس کے احکامات کا نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کے اندر احکامات کیا ہیں۔ پھر تو ایسے ہی ہے قرآن مجید میں پڑھی جاؤں، آپ چپ کر کے سنی جائیں، ہاں جی، سر ہلاتے رہیں کہ لو جی بہت اچھا ہو گیا قرآن مجید پڑھ لیا الحمدللہ، ہماری صورت ختم ہو گئی، ہماری سیرت بھی ختم ہو گئی، ہاں جی۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اس پس منظر کو ہے، یہ پہلے ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے، اس کو آپ جگہ دیں، جا کے آپ غزوہ تبوک اور غزوہ موطا ان دونوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی دردناک جو صورتحال ہے، اور آج اسی صورتحال سے اسلام کو واسطہ ہے۔ آج بھی مشرکین جتنے بھی انڈیا کے ہیں وہ کھڑے ہیں، اہل کتاب ادھر سے کھڑے ہیں، سیکولر لبرل نام کے منافقین مسلمان ادھر سے کھڑے ہیں، اور دنیا پرست کمزور مسلمان اس طرف کھڑے ہیں۔ ایسے میں جب میں ہجرت کی آواز لگاتا ہوں تو سب کے دل دہل جاتے ہیں۔ 3 دشمن تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، چوتھے جو دشمن ہے نا یہ دنیا پرست مسلمان، ان کے بہانے سننے والے ہیں۔ کل بھی کوئی صاحب آئے ہوئے تھے تو ان کے بھی بہانے سننے والے تھے، تو میں سب کے بہانے سنتا رہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بہانے ہی تو ہیں جنہوں نے آج تک اسلام کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا۔ 14 صدیوں میں کبھی یہ وقت ہی نہیں آیا کہ اسلام دوبارہ کھڑا ہو جاتا، 14 صدیوں میں۔ اس کی وجہ یہی ہے، جو رویہ آج مسلمانوں کا ہے نا، یہی رویہ امام حسین کے دور میں تھا۔ اس وقت بھی کہتے تھے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے۔ جو اب ہے یہی اس زمانے میں تھا۔ آج بھی کربلا والے اتنے ہی ہیں جتنے اس زمانے میں تھے۔ اور دیکھیں اس زمانے میں 60 ممالک تھے، اور وہ 60 صوبے تھے پاکستان اپنی اسلامی حکومت کے، ہاں جی، 60 کے 60 جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں۔ اب تو چلو آپ یہ مان لینا کہ یہ ہے، اسپین تک حکومت تھی اس وقت، اسپین بھی اندر آتا تھا، اسپین بھی اندر آتا تھا، ہاں جی، سارے جتنے بھی ویسٹ کے ایریاز ہیں انگریز سارے آتے تھے اس زمانے میں۔ تو لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہوئی ہے اور کس طرح برباد ہوا ہے اسلام۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اسلامی نظام آئے گا، لانا ہے، کرنا ہے، کون لائے گا اور کون کہتا ہے آنا ہے اور کرنا ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ کام نہیں ہونا۔ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یہ تو واپس جانا ہے آپ نے، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ تو ایسی تحریکیں جو ہے نا آپ کو بیزی رکھا ہوا ہے انہوں نے نا، یہ جتنی بھی اسلامی تحریکیں بنائی ہیں نا یہ آپ کو بیزی رکھنے کے لیے بنائی ہیں، خود ہی کافروں نے بنا کے دی ہیں۔ یہ انہوں نے بنا کے دی کہ تاکہ نا یہ مسلمان باتیں اگر جب بندہ کسی سے باتیں کرتا ہے تو بندے کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا ہوگا، اس کے اندر ایک انتشار رہے گا، وہ برسٹ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے آپ کو خلافت فورمز دیے ہوئے ہیں کہ آپ خلافت فارم پہ جائیں اور خوب پکیں، خوب کہیں، خوب ان کو گالیاں دیں، بتائیں کہ وہ سازشیں کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ معاشرہ ڈوب رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، بس پھر آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ پھر وہ 3 دن کا اجتماع کر کے سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور اس میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ٹریولنگ سے ویسے بھی سٹریس ریلیز ہو جاتا ہے، تو آپ جب ٹریولنگ کرتے ہیں تو آپ سٹریس ریلیز ہو جاتا ہے۔ آپ کو اسلام کا کیوں وہ کہتے ہیں کہ ٹورزم کو پروموٹ کریں، کہ آپ جا رہے ہیں ناران، کگون، مری، یہ وہ گھوم رہے، پہاڑوں پہ چڑھیں پھر اترے، آ کے بتاتے ہیں کہ وہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اپنے سٹریس ریلیز ہو جاتا ہے، مزہ آتا ہے، واپس آتے پھر آپ تھوڑا سا نارمل بیہیو کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ اپنے لوگوں کو کیوں ریفریشر کورسز کرنے کے لیے بھیجتی ہیں یا ٹورزم کو پروموٹ کرتی ہیں، کیوں ان کو یہ چیزیں دیتی ہیں، تاکہ یہ لوگ سٹریس سے نکل کے دوبارہ سے ری نیو ہو کے اور ریفریش ہو کے پھر سے اسی کام میں لگ جائیں۔ یہ
جو سورہ ہے اس کے بارے میں بس یہ سمجھ لیں کہ یہ سورہ جو ہے بہت سخت صورت ہے، اور اس کے اندر میں اور آپ ہی ہیں، ہمارا ہی پتہ چلے گا کہ ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اللہ نے کیا کہا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مضامین کو دوبارہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی ہمیں اس سورہ کا فہم عطا فرما، یا اللہ جو اس صورت سے آپ ہم سے چاہتے ہیں ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں اس قرآن مجید کے احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں ان قرآن کو اپنا ساتھی بنانے کی توفیق عطا فرما، سردیوں کی راتوں میں تہجدیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ موسم جا رہا ہے تو اب چھوٹا دن تھا، اب دن بڑا ہونا شروع ہو جائے گا، تو یا اللہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ تہجد کا ملنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے لیے پورے سال میں تہجد کو آسان فرما، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔